آپ کے بچے اگر آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، مگر آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم کو اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر اپنی سکونت رکھی اور وہیں ایک محراب تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سرزمین پر بیٹھ کر ساری دنیا میں حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بل میں گھس جاؤ، وہیں اس ملک کے ایک شہر عسقلان کی وادی میں پیش آیا تھا، بعد میں جس کا نام وادی النمل رکھ دیا گیا تھا، یعنی چیونٹی کی وادی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی محراب اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے انہیں قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا، اسی شہر کے ہی مقام باب لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے، اسی شہر سے یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اس طرح پھر ایک بار فلسطین سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ روئے زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد الحرام۔ اس کے بعد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی۔ پھر میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا، اور تو جہاں نماز کا وقت پا لے تو وہی نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور جا کر وہاں نماز ادا کرنا فلسطین کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بعین ہی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن نازل ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کے تقدیس کی وجہ سے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ یہ اس طرح شہیدوں کا شہر بھی ہے، اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہیں۔